نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ وہی قرآن ہے کہ جسے پڑھ کے نبی کے زمانے میں مردے زندہ کیے گئے. یعنی یہ مردوں میں جان ڈالنے آیا تھا، ہم نے اس کو نسخہ موت بنا ڈالا. آیا تو تھا حیات دینے، آیا تو تھا حیات دینے، زندگی دینے، اور ہم نے کیا کیا؟ جب جب پڑھا موت کے وقت پڑھا. حالانکہ اگر یہ کلام نہ ہوتا تو نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ ملتا، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہ ملتا. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے اس قرآن کی عظمت کو یہ بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس توجہ رکھیے گا، ہمارے وقت زیادہ ہو جائے، جلدی جلدی میں بیان کر کے گزر رہا ہوں کہ قرآن کی شان و شوکت و عظمت کیا ہے. کیونکہ بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ یہ تو اپنی مجلسوں میں علی کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں کرتے، علی علی کرتے رہتے ہیں. ہماری جو مجلس ہی نامکمل ہے جس کی ابتدا قرآن سے کی جائے. ہماری مجلس کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ کی تلاوت سے ہماری مجلس کا آغاز ہوتا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا اس مقام پر کہ قرآن کی عظمت، شان و شوکت اور عظمت کیا ہے. اللہ نے سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 59 میں قرآن کی عظمت کو اس شان سے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اے گروہ الناس، سمجھو کہ یہ قرآن کیا ہے. ہم نے دنیا کے ہر خشک و تر کو اس قرآن میں سمیٹ دیا ہے. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. توجہ چاہیے مجھے اس مقام پر آہستہ سے گزر رہا ہوں، منزل طے کر رہا ہوں، کبھی نہیں منازل ہے، یہ مرحلہ ہے جن کو میں طے کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا سورہ مبارک انعام میں؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی اللہ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسا نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے ایک قرآن مبین میں نہ کیا ہو. ہم نے ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن کو سمیٹ دیا ہے. میں کیسے پڑھوں اپنے ائمہ کی شان و شوکت. اللہ نے ایک طرف قرآن کی عظمت بیان کی، وہ قرآن کے جو دستان میں لپٹا ہوا ہے، وہ قرآن کے جو ہمارے گھروں کی الماری کی زینت بنا ہوا ہے، وہ قرآن کے جس سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، وہ قرآن اللہ نے اس کی شان کو بیان کیا. دنیا کی ہر خشک و تر کو ہم نے اس قرآن میں سمیٹ دیا ہے، قرآن مبین میں سمیٹا. لیکن جب میں اس لفظ مبین تک پہنچا تو مجھے اسی قرآن میں ایک مبین اور نظر آیا. سورہ مبارک یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ نے دو مقامات پہ ذکر کیا، ایک طرف کا قرآن مبین، دوسری طرف کا امام مبین. لیکن جب قرآن مبین کہا تو اس نے اعلان کیا ہم نے ہر خشک تر کو اس قرآن مبین میں سمیٹ دیا ہے، ہم نے گھیر دیا ہے. جب بات امام کی آئی تو پھر مزاج مشیت بدلا اور لباس اجازت میں اس نے ارشاد کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے دنیا کی ہر شے کو امام مبین میں گھیر دیا ہے. ابھی اتنا بھی وقت نہیں ہوا ہے کہ نیند غالب ہونے لگے. نیند غالب ہونے کا بھی وقت نہیں. اور ویسے تو جہاں خیبر شکر کا تذکرہ ہو وہاں نیند کی اوقات نہیں ہے کہ نفسوں پہ غالب آ سکے اور آنکھوں پہ غالب آ سکے. محسوس کریں اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کو، کائنات کی ہر شے کو اس امام مبین میں جمع کر دیا ہے. اور ہم نے دنیا کے ہر خشک و تر کو قرآن مبین میں جمع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اپنے الفاظ میں پڑھوں اللہ نے یا تو شان بیان کی بولتے ہوئے قرآن کی، یا شان بیان کی خاموش رہنے والے قرآن کی. اللہ نے دونوں میں سمیٹا ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ چاہے تم قرآن مبین پڑھو تو بھی سب کچھ ملے گا، امام مبین پڑھو تو بھی سب کچھ ملے گا. صلوات پڑھے گا محمد وعلى آلہ.
جائز نہ رہو گے. اور اگر دونوں امپورٹنٹ نہ ہوتے، اگر دونوں ضروری نہ ہوتے انسانی زندگی کی ترقی کے لیے، تو اللہ کا نبی اعلان نہ کرتا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں لیکن موضوع پہ برقرار رہنے کی کوشش کرنا ہوں. میرے ساتھ آئیے گا، انشاءاللہ جملے کا لطف لے کے جائیں گے، ان مرحلات کو لطف لے کے جائیں گے. رسول نے بھی کہا میں تمہارے درمیان مسلمانوں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور دوسرے اللہ کی کتاب. اللہ نے بھی قرآن میں عظمت بیان کی کہ دنیا کی ہر شے کا علم لینا ہے، یا تو قرآن تک آنا پڑے گا یا علی تک آنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی نے بھی مہر لگائی میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ دونوں چیزیں باعث امان ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے. شرط یہ ہے ایک کا دامن بھی چھوٹنے نہ پائے. اور اگر تم نے کیش میں آ کے یہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب خدا کافی ہے، نتیجہ یہ ہوگا میرے ساتھ رہیے تھوڑا سا بیدار رہے. بڑا توجہ مولا کے آخری منٹ تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے، اوقات نہ رہو، سامان درازی نہ کرو، تمہاری حیثیت نہیں، مساق نہیں، اوقات نہیں کہ تم قرآن کو سمجھ سکو. کیوں؟ اس لیے کہ خالی قرآن سے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور تم کہہ رہے ہو ہمیں کتاب خدا کافی، کہ جناب ارشد صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم خالی قرآن سے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ دکھا دو جہاں اللہ نے یہ کہا ہو صبح کی 2 رکعت پڑھو. میرے ساتھ آئیے گا، دلیل سے بات کرنے کا بھی قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بولتے رہیے گا نماز قائم کرو، نماز پڑھو. یہ کہہ کے قدرت خاموش ہو گئی. جب اس نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 43ویں آیت میں بھی یہی کہا. دیکھیں قرآن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن پڑھنا میرا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا واقعی مصلح طبعات الزکاۃ قدر کروں گا آپ کی. اے میرے بندو نماز قائم کرو، واقعی مصلح نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ پراپرٹی جمع کرو. دیکھیں میں قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو بات بری لگے تو وہ معاف کر دے، میرا جملہ مجھے واپس کر دے. اس لیے کسی خطیب کا جذباتی جملہ نہیں پڑھ رہا، کائنات کے مالک کا میسج پڑھ رہا. قرآن فرمان سے بڑی توجہ. اللہ نے کیا کہا سورہ مبارکہ بقرہ کی 43ویں آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بندو نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ پراپرٹی جمع کرو، پلاٹ جمع کرو، فلیٹ لو، مہنگی گاڑیاں خریدو. لیکن مہنگی گاڑی خریدنا کوئی عیب نہیں ہے. اور بڑا جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں میں آپ کے درمیان آج کی اس مجلس میں. مہنگی گاڑی خریدو لیکن حلال کے پیسے سے ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. حلال کے پیسے سے ہو، اس لیے کہ ہواؤں میں سفر کرنا، خلاؤں میں سفر کرنا. آج دنیا ترقی کر کے اس نے ہیلی کاپٹر بنایا، اس نے ایروپلین بنایا. آج یہ ماتھے پہ شکل نہیں آنے دے رہا ہے. میری ترقی ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ سلیمان اس سے پہلے ہوا میں اڑتے تھے. صلوات پڑھے نا محمد. اور ویسے ہر وہ دل بولتا ہے جو علی کی ولایت سے سانس لے رہا ہو. مردہ ہے وہ ضمیر اور وہ دل کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے. مردہ ہے وہ ضمیر وہ دل کہ جن سے علی کی ولایت کی دوری ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے. جو علی کی ولایت سے سانس لے رہے ہیں ان کی بدن کا انداز بھی نرالا ہے، ان کی حیات کا انداز بھی نرالا ہے. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا پراپرٹی جمع کرو. یہ نہیں کہا کہ سینہ چوڑا کر کے چلو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو میری نظر سے دیکھو. یہ نہیں کہا کہ کسی کے کم قیمت والے کھانے کی مذاق اڑاؤ. یہ نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے میسج قرآن کا کیا ہے؟ واقعی صلاۃ، اگر میرے بندے ہو تو شرافت کی منزل میں آؤ. کیونکہ ہم شریفوں سے محبت کرتے ہیں، کمیوں پہ لعنت کرتے ہیں.
کہا تھا کل بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دو، لیکن مولا کا قول ہے الحق مر ولکنہ مفید، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن ہوتا فائدے مند ہے، ولکنہ مفید، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدے مند ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بچہ بیمار ہو گیا، معصوم ہے، ڈاکٹر صاحب نے کڑوی دوا دی، ہے کوئی ماں کہ جو جوش محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے ڈاکٹر صاحب کی کڑوی دوا نہیں کھلاؤں گی، بچہ معصوم ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دوا کڑوی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ شفا نہیں، کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، شفا دینا اللہ کے اختیار ہے۔ الحق مر ولکنہ مفید، قرآن نے فرمایا کہ حق کڑوا ہوتا ہے لیکن ہوتا فائدے مند ہے۔ اور وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ابھی 3 مہینے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، 3 مہینے، اور اتنا زبردست نشان پیشانی پہ، میرے ساتھ آئیں گے تو میں آگے بڑھوں، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حالت نماز میں سجدے کا حکم کیا ہے، کیسے کریں، اور جن کی تقلید کرتے 70 سال ہو گئے، اتنا زبردست نشان پیشانی کا نہیں ملا کہ جتنا 3 مہینے کے نمازی کی پیشانی پہ ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہو رہا ہے حالت سجدہ میں، اور ہماری فطرت کا ہو رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے حالت نماز میں، حالت سجدہ میں پیشانی کا سجدہ پر رکھنا واجب ہے۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں، لطف لے کے جائیے گا جملے کا ملاحظہ۔ پیشانی کا سجدہ پر حالت سجدہ میں رکھنا واجب ہے، رکھنے والے اور ہیں، گھسنے والے اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں جہاں بات پہنچا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اترے گی نہیں، پیشانی پہ سجدہ کا نشان بڑا لمبا چوڑا، کیا کہنے، آپ دیکھیں نیچا کرتا ہے، اونچا پاجامہ ہے، اور وہی تاکہ وہی نماز پسند ہے جو ٹوپی لگا کے پڑھی جائے۔ کتنا آسان کرو، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور جب نماز قائم کرنے لگو، نمازی ہو جاؤ، تو پھر اب کسی کو میری نظر سے نہ دیکھنا، کیونکہ یہ 6 مہینے کا اور 3 مہینے کا جو نمازی ہے یہ بہت